اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اے ترجمہ بہتر ہے اے ترجمہ بہتر ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہوئے گا کہ اللہ تو علاوہ اور بھی بڑے ہیں لیکن اے ترجمہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے اے بہتر ہے اللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے تو مطلب کہ ساری زندگی دے اندر جو بھی سارے مسائل نے جو بھی سارے کام نے جو سارے ارادے نے انہاں نالوں سب نالوں اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے ساری برادری نالوں سارے رشتہ داراں نالوں سارے ماں باپ نالوں ساری اولاد نالوں سارے کاروبار نالوں اور سارے جننے بھی لوازمات نے جننے بھی ساری ضروریات نے انہاں سب نالوں اللہ مقدم ہے اللہ ہی بڑا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اکبر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھائے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو فارغ کر کے ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے اب اللہ کے ساتھ ملاقات ہے اللہ اکبر اور اللہ اکبر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا تو دنیا کے سارے کام پہلی تکبیر تحریمہ سے حرام ہو گئے دنیا کی جتنی لوازمات ہیں جتنی ضروریات ہیں دنیا کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے صرف اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا نماز کے اندر اللہ اکبر کا یہ معنی ہے اگر ایک آدمی اللہ کہتا ہے یہ کام برا ہے برادری کہتی ہے یہ کام کر لو اگر وہ اللہ کے مقابلے میں برادری کی بات کو مانتا ہے اللہ کی بات کو نہیں مانتا اس نے اللہ اکبر نہیں کہا والدین کہتے ہیں یہ کام کر لو اللہ کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے اگر والدین کی بات مانتا ہے تو پھر اللہ کی بات کا انکار کرے گا اللہ اکبر کہنے کا اس نے مطلب بھی نہیں سمجھا جب ایمان کی بات آئے گی پھر سارا معاشرہ ایک طرف ہوگا اللہ اس کے رسول ایک طرف اللہ اس کے رسول کی بات کو مانا جائے گا اور لوگوں کی بات کو نہیں مانا جائے گا چاہے جتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو مثال کے طور پر انسان ایمان والا ہے والدین کہتے ہیں کہ تعویذ لے آؤ میرے لیے والدین کہیں کہ قبر کو پکا بنانا ہے والدین کہیں کہ میلہ لگانا ہے والدین کہیں کہ اور بھی بزرگ ہیں ان کا واسطہ وسیلہ ڈالنا ہے تو والدین کی بات کو نہیں مانا جائے گا بلکہ اللہ کی بات کو مانا جائے گا سمجھ آئی بات کہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا تھا اور پھر دنیا کے سارے معاملے جو تھے ان سے دور ہو گئے صرف اللہ ہی نزدیک رہا اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول کو ہی انہوں نے ترجیح دی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ جب ان کی ماں کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو اس نے قسم اٹھائی کہ نہ میں کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، اور بھوکی مر جاؤں، پیاسی مر جاؤں۔ اور وہ اس نے عمل شروع کر دیا۔ ایک طرف والدہ ہے، ایک طرف اللہ اس کا رسول ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے۔ اب اس کے لیے جب والدین کا مسئلہ آیا تو اس کے لیے بڑی مشکل پیش آ گئی کہ والدہ ہے، اس نے مجھے پالا ہے، بڑا کیا ہے اور میری تربیت کی ہے، مجھے بڑی محنت سے اس نے پرورش کی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ 3 دن گزرے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آ رہے ہیں کہ میں کیا کروں۔ تیسرے دن پھر آیات اتری ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَنِ الشِّرْكِ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک کے بارے میں تمہیں کہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اور تیسرے دن جا کر اپنی والدہ کو کہہ دیا کہ چاہے تو بھوکی مر، چاہے تو پیاسی مر، چاہے سائے میں بیٹھ، چاہے سائے میں نہ بیٹھ، میں اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر تیسرے دن جب وہ نومید ہوگی تو گھر میں چلی گئی۔ یعنی والدین بھی ایک طرف آ جائیں، بہن بھائی بھی ایک طرف آ جائیں، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنی بیوی اور بچے کیوں نہ ہوں، جو اللہ کی اطاعت سے روکے گا، اللہ کی اطاعت کے اندر رکاوٹ بنے گا، وہ شخص جو ہے ایمان والے کے لیے طاغوت ہے، ایمان والے کے لیے طاغوت ہے۔ اور فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس نے طاغوت کا کفر کیا، پھر اللہ پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے اللہ کے دین کو، اللہ کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لا انفصام لها، پھر وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، پھر وہ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو اللہ اکبر پر اگر ہم تفصیل پیش کرتے ہیں تو پوری دنیا کی طاقتیں اگر ختم ہو جائیں، ہماری محنت جتنی بھی ہم اس پر صرف کریں، لیکن اللہ اکبر کے مفہوم کو ہم اگر سمجھ لیں تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایمان والا ڈٹ جاتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر تو سارے کہہ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ثابت نہیں کر رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بڑا ہے۔ عملی طور پر اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ اذان ہو گئی، کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، بڑا مصروف ہے اور لالچ ہے دنیا کا، مؤذن کہتا اللہ اکبر، اسی وقت کام کو چھوڑ دیں اور دکان کے آگے کوئی چیز رکھ کر کپڑا ڈال کر آ جائیں، نماز پڑھیں۔ اگر پتہ چل جائے انسان کو کہ اللہ اکبر کے مفہوم اور اس کے معنی کیا ہے، اللہ اکبر کا لفظ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، تو انسان کی کایا پڑ سکتی ہے۔ ایمان والا ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کو زیادہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں زیادہ وہ ایمان والا ہوگا، اور اس بات کو زیادہ ترجیح دے گا کہ میں اللہ کی بات کو مانوں گا اور اپنی خواہشات کو، اپنی خواہشات کی پیروی، اپنی خواہشات کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ دیکھو قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں الم تر الذی الہہ ہواہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا، اپنے جی کا بندہ ہے، اپنے جی کی اتباع کر رہا ہے، اپنے دل کے اندر جو بات آتی ہے وہی عمل کرتا ہے، اور اسے خیال تک نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے اس بات سے روکا ہے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस बात में हमें रोक रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना किया है इस बात से, और हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, अपनी जी की बंदगी कर रहे हैं। यानी अपने जी की बंदगी करने वाले को कहा है कि उसने अपने जी को इलाह बनाया, उसने अपनी ख्वाहिश को इलाह बनाया, और जो उसके जी के अंदर आता है वही करता है। यानी यहाँ तक कि अल्लाह अकबर का माना अगर मफहूम समझ लिया जाए तो ईमान वाले के तौर तरीके सारे ही वो बदल जाते हैं, और वो कांप जाता है कि मैंने अल्लाह अकबर कहा है। क्यों मी गोयम मुसलमानम बलज़म के दानम मुश्किलात लाया। जब मैं कहता हूँ मुसलमान हूँ तो मैं कांप जाता हूँ, मैं लड़ जाता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की मुश्किलात क्या है। सहाबा ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, उन्होंने भी अल्लाह अकबर कहा था, और उनके हालात देखें, उन्होंने दुनिया के अंदर दिल लगाया ही नहीं है, दुनिया को तरजीह दी ही नहीं है, दुनिया के बारे सोचा ही नहीं है। अगर सुबह खा लिया शाम का फिक्र नहीं था, शाम को खा लिया सुबह का फिक्र नहीं था, ऐसी जिंदगी बसर की है। और जमात के साथ अगर जो नहीं मिल रहा था, अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता था, उसके बारे में सहाबा 3 ख्याल करते थे। या तो वो सफ़र में है और मस्जिद में नहीं आया, या वो बीमार है इसलिए मस्जिद में नहीं आया। अगर दोनों बातें नहीं है, तीसरी बात ये है कि वो मुनाफिक है इसलिए मस्जिद में नहीं आया। यानी मदीने के मुनाफिक जो थे वो बड़े होशियार थे, उन्हें पता चल गया था अगर हम नमाजों के अंदर सुस्ती करेंगे तो हमें मुनाफिक करार दे दिया जाएगा, क्योंकि भाई उतर रही थी। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे थे कौन कौन मुनाफिक है, और आप हुज़ैफा इब्न यमान को आपने लिस्ट दे दी थी बकायदा कि फलां फलां बंदे मुनाफिक हैं, वो सिर रसूल हैं। सहाबा कहते हैं कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी लिस्ट दी थी जिसके अंदर मुनाफिकीन के नाम थे। और एक दफ़ा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी शुरा के अंदर बात रखी कि जिसका जनाजा हुज़ैफा इब्न यमान नहीं पढ़ेंगे हम भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसे पता है मुनाफिक कौन है। और वाकई जिसके जनाजे में वो नहीं होते थे उमर रज़ी अल्लाह नहीं जाते थे। एक दफ़ा उमर रज़ी अल्लाह ने पूछा कि भाई हम राज की बात तो राज में ही रखना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ही राज दिया है कि मुनाफिक कौन है, कौन कौन मुनाफिक है। मेरा नाम तो उसमें नहीं, मैं तो अपने बारे में पूछता हूँ। उन्होंने कहा कि आपका नाम है, फिर आपको तसल्ली होगी कि मेरा नाम है। यानी अल्लाह अकबर कहने का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से शुतर पे मुहार चलता फिरे, जिधर को मुंह आए वही काम करता फिरे, और जो दिल में आए वही करता फिरे। नहीं, अल्लाह अकबर का माना ये है कि हमने अल्लाह अकबर कह दिया, फिर सारे मामलात के अंदर अमली तौर पर साबित करें कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है, इसके अलावा बड़ाई किसी के लिए नहीं है। अल्लाह ही बड़ा है, इसके अलावा किबरियाई किसी के लिए नहीं है। वकब्बिर हो तकबीरा के माने ये है कि अल्लाह अकबर कह दो, वकब्बिर हो तकबीरा। ये तकबीर का लफ्ज़ जो है ये जो तकबीर का लफ्ज़ है इसका मतलब ये है कि हम कह दें कि अल्लाह ही बड़ा है और अपने अमल से साबित करें कि अल्लाह बड़ा है। ये अल्लाह अकबर के बारे में ये जो तर्जुमा हमने पहले लिखा है कि अल्लाह ही बड़ा है, उसके बाद ये तर्जुमा किया जाता है अल्लाह बहुत बड़ा है, और ये तर्जुमा थोड़ा सा ये सही भी है लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा सुकून है। सुबहान रब्बियल अज़ीम जब हम अल्लाह अकबर कहकर रुकू को जाते हैं, रुकू के माने झुकना होता है, रुकू के माने झुकना, यानी झुकना जो है ये अल्लाह के लिए है। और बाअदब खड़े होना हाथ बांध कर या इस तरह हाथ करके, ये भी क़याम इसे कहते हैं, ये क़याम अल्लाह के लिए है। आम तौर पर स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर उस्ताद आता है तो स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अदब के लिए किसी के लिए खड़े नहीं होना है, चाहे बड़े से बड़ा कोई आ जाए, ये क़याम सिर्फ अल्लाह के लिए है। खड़े होना तज़ीमन खड़े होना अल्लाह के लिए है, और इसलिए ये जो तरीक़ाकार बनाया गया है कि कोई बड़ा आता है तो वो खड़े हो जाते हैं, ये तरीका इस्लाम के अंदर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, सहाबा खड़े नहीं होते थे, हालांकि उनसे बड़ी हस्ती कोई नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा तो है इंसान दुनिया के अंदर,
نہ ہوا ہے نہ ہونا ہے، ان کے لیے بھی صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، آپ نے منع فرمایا۔ اور اس لیے منع فرمایا کہ بادشاہ جو ہوتے تھے وہاں کوئی وزیر وغیرہ جاتے تو بادشاہ بیٹھا ہوتا تو وہ آتا تو وہ کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے منع فرمایا کہ یہ تعظیم بادب کھڑے ہونا جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے، قیام۔ اسی طرح رکوع ہے، جھکنا، یہ بھی تعظیماً جھکنا، کسی کے آگے تعظیماً جھکنا جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ تعظیم السجدہ ہے، تعظیم الرکوع ہے، یہ صرف اللہ کے لیے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب۔ ہم نے رکوع کے اندر یہ لفظ کہنے ہیں سبحان۔ سبحان کے معنی پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، سبحان بڑا تفصیلی اس کا معنی ہے سبحان کا، یعنی اللہ کس کس چیز سے پاک ہے۔ اللہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، تھکاوٹ سے پاک ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی بیوی ہو، اس کی بیٹی ہو، اس کا بیٹا ہو، اور اللہ کے کوئی رشتہ دار ہو، اللہ اس بات سے پاک ہے اس کا کوئی وزیر ہو، مشیر ہو۔ اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے، اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی حصہ ٹکڑا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، کوئی اختیارات کے اندر کوئی کسی کا حصہ نہیں ہے۔ سبحان کے یہ معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ضرورت سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان کے یہ معنی ہے۔ سبحان ربی العظیم، ہم کہتے ہیں پاک ہے میرا رب، ربی میرا رب۔ رب کے معنی کہ میری تربیت کرنے والا، مجھے پالنے والا، مجھے بڑا کرنے والا، مجھے صلاحیتیں بخشنے والا، مجھے علم دینے والا، اولاد دینے والا، روزی دینے والا۔ رب کے معنی اتنے وسیع ہیں، اور پہلے جو لوگ ہوتے تھے شرک کرنے والے، وہ رب، اپنے بڑے کو رب کہتے تھے، اور آج اور لفظ استعمال ہوتے ہیں، داتا ہے، دستگیر ہے، مجھ کو پوچھا ہے، حاجت روا ہے، ایسے لفظ۔ بڑا رب کے معنی جو ہیں، جس طرح فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اعلیٰ ہوں۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، بہت ہی جو مجھے پالنے والا ہے، میری تربیت کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ویسے نہیں چھوڑا، اس کی منزل مقصود بھی بتائی ہے، اس کے رہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس کے لیے نصب العین دستور العمل بھی بتایا ہے، اور اس کے لیے لایا عمل جو ہے وہ قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں اللہ نے نازل بھی فرمایا ہے کہ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ ویسے نہیں چھوڑا کہ شتر میں مہار ہیں، کھا پی لیا، سو لیا، مر گئے۔ یہ تو جانور کرتے ہیں اس طرح، وہ کھا پی جاتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، اور یہ حیوانوں کی زندگی نہیں ہے ہماری انسانوں کی زندگی، انسانیت جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت ہی عظیم ہے، بڑا عظمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، اور بہت بلند ہے۔ عظیم کے معنی عزت والا اور بہت بلند۔ یہ الف لام آیا ہے، اور یہ خاص لفظ العظیم اللہ کا ہے۔ پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ کے پھر کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اتنا لفظ جو ہے یہ امام کہے گا، اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو ہم کہیں گے ربنا لک الحمد۔ ہم کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد، اور ولک الحمد بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے، دونوں صحیح ہے۔ ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، اے رب ہمارے تیرے لیے تعریف ہے، اے رب ہمارے تیرے لیے، لکا کے معنی تیرے لیے، احمد کے معنی تعریف، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تعریف ہے۔ سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن حمدہ، جس نے اس کے لیے تعریف کی تھی۔ اور یہ لفظ جو سن لیا اللہ نے، عام طور پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں، آج بھی کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، حالانکہ جو کچھ بیان ہوا ہے سمع اللہ لمن حمدہ سے پہلے جتنی تعریف اللہ کی گئی ہے، ہم نے سبحانک اللہ پڑھا ہے، اس کے بعد فاتحہ پڑھی ہے، پھر کوئی سورت پڑھی ہے، اس کے بعد ہم نے سبحان ربی العظیم کہا ہے، یہ سارا کچھ جو بھی کہا تھا
ہم کہتے ہیں کہ سمع اللہ لمن، اللہ نے سن لیا. جس نے اس کی تعریف کی تھی اللہ نے اس کی تعریف کو سن لیا. اور اللہ سننے والا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا ہے، اور بزرگوں کی ٹالتا نہیں ہے، ہماری مانتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے. یہ بات جو کہتا ہے وہ ظالم انسان ہے اور وہ پکا مشرک ہے. اس کے شرک کے اندر کوئی شک نہیں ہے جو کہے کہ میں واسطے وسیلے سے پکاروں گا اللہ کو، اللہ میری سنتا نہیں ہے. اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے. اور یہ لفظ وضاحت کر رہے ہیں اس بات کی کہ اللہ سن لیا. اللہ تبارک تعالیٰ اقرار بھی کر رہا ہے نماز کے اندر، نمازی اقرار کر رہا ہے اس بات کا کہ اللہ نے سن لیا ہے. اور بعد میں کہتا ہے میری نہیں سنتا، تو پھر اس کی غلطی بہت بڑی غلطی ہے کہ اس نے نماز کو ہی نہیں سمجھا. پہلے اگر اس نے نماز کو ہی سمجھا ہوتا کہ نماز کے اندر میں نے کیا کہا اللہ سے، ہم اللہ کے ساتھ کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ سے نماز ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کہے گا یا علی مدد یا سن مدد، اللہ تو میری سنتا نہیں ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی تھی. ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے. حمدن کثیرا، بہت زیادہ تعریف، جتنی بھی تعریف کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کی نماز کے اندر، تہجد کی نماز کے اندر سجدے کے اندر دعا کیا کرتے تھے، لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. علی نفسک، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا اتنی تجھ پر جتنی تو خود اپنے اوپر تعریف کر سکتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعریف کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر وہ قیام کرتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور قیام کے اندر اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان سے زیادہ کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی تعریف نہیں کر سکتا، کوئی ثنا بیان نہیں کر سکتا. اور اس کے باوجود سجدے کے اندر آپ فرماتے ہیں سحری کی نماز کے اندر، تہجد کے اندر کہ لا احصی ثناء علیک، لا احصی ثناء علیک، میں تیری ثنا نہیں بیان کر سکتا، میں تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا. کما اثنیت علی نفسک، جس طرح تو اپنی تعریف کر سکتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تیری تعریف مکمل جس طرح ہونی چاہیے میں نہیں کر سکتا. اور واقعی اسی طرح ہے کہ سارے سمندروں کی سیاہی بن جائے، سارے درختوں کی قلمیں بن جائیں، فرشتے، انسان اور پرند سب لکھنے لگ جائیں، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ الفاظ جو ہیں بڑے انکساری کے لفظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری اتنی تعریف نہیں کر سکتا جتنی کہ تو خود اپنی ذات پر کر سکتا ہے. ربنا لک الحمد حمدن کثیرا، اے اللہ بہت ہی زیادہ تعریف ہے تیری. طیباً، جو پاکیزہ تعریف ہے. مبارکاً، جس میں برکت ہے. یعنی ایسی تعریف جس کے اندر پاکیزگی کی بات بھی ہے کہ تو پاکیزہ ہے، تو پاک ہے، اور برکت بھی ہے اس کے اندر کہ تیری تعریف کرنے میں برکت ہے. اور جو اللہ کی تعریف کرے گا اللہ اس کے لیے برکتیں نازل فرمائے گا. تو ہمارا آج کا یہی سبق ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کما یحب ربنا ویرضی. یہ بھی الفاظ آئے ہیں، بہرحال میں لکھ دیتا ہوں، یاد کر لیں آپ. کما یحب ربنا ویرضی.
جس طرح پسند کرتا ہے، میرا رب جس طرح راضی ہے. یعنی جتنی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں اور جتنی تعریف کہ کما یحب ربنا و یرضا، جس طرح ہمارا رب پسند کرے اور جتنی تعریف پر راضی ہو جائے، ہم اتنی تعریف ہی بیان کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہم سے راضی ہی ہے اگر کوئی ایمان والا اللہ کی تعریف کرتا ہے. لیکن یہاں یہ معنی ہے کہ جس طرح اللہ پسند کرے اور جس طرح اللہ راضی ہو جائے ہم پر. تو یہ بھی الفاظ ان کے بعد مبارک الفیہ کے بعد یہ لفظ بھی آئے حدیث کے اندر، یہ بھی یاد کر لیں. تو اس کے بعد جب ہم کھڑے ہو کر یہ اللہ کی تعریف کر لیں گے تو پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے چلے جانا ہے. تو سجدے کے اندر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ عظیم تھا، سبحان ربی الاعلیٰ. ربی الاعلیٰ. اعلیٰ جو لفظ ہے نا، اعلیٰ، یہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک ہے. اعلیٰ، الاعلیٰ، یہ جو نام ہے الاعلیٰ کے معنی بہت ہی بلند. یہ الو سے نکلا ہے، علی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے اور الو کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، اعلیٰ سے. اور اعلیٰ ایک سورت کا نام بھی ہے قرآن کے اندر، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور اللہ کے نام کو پاک کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ اور بھی نام چل رہے ہیں. اللہ کی ذات کے مقابلے میں اور بھی ذاتیں بڑی مشہور ہو رہی ہیں، ان کا بھی نام، ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ کے نام کو پاک کر دیجئے. زمین کے اوپر جو رہنے والے ہیں تو صرف اللہ کا نام چلائیں، کسی اور کا نام نہ چلائیں. اس سورہ اعلیٰ کے اندر یہ بیان کیا گیا. اور ایک ہمارا مفکر ہے، ہمارا تو کیا، ہم تو اسے مفکر سمجھتے ہیں، لیکن اس نے بھی تھوڑی سی غلطیاں کی ہیں. وہ ابو الاعلیٰ ہے. ابو الاعلیٰ جو ہے اس کا معنی ہے کہ اللہ کا باپ، یعنی وہ اللہ کا بھی باپ ہوا اس معنی میں. نعوذ باللہ من ذالک، اس کا نام بھی غلط ہے. ابو الاعلیٰ نام نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ اللہ کا نام ہے. عبد الاعلیٰ ہونا چاہیے کہ عبد الاعلیٰ، یہ نام صحیح ہے. ابو الاعلیٰ نام صحیح نہیں ہے، یہ نام صحیح ہے. بہرحال نام اس نے صحیح نہیں اپنا رکھا. پھر اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر کافی عظیم بھی نہیں عقائد کے بھائی، عظیم بھی نہیں ہونا چاہیے نام. عبدالعظیم، عظیم بھی نہیں کلا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کئی اللہ محمد عظیم ہو عظیم، سکتا، اللہ عظیم نہیں. کئی محمد عظیم لکھ دیتے ہیں. الف لام کے نال صرف اللہ کے نام نے ذرا معرف ہو جاتا ہے. تے محمد عظیم، محمد عظیم، محمد عظیم نہیں، جو محمد اکبر نام رکھتے محمد ہیں. اکبر بھی غلط. ہاں، جی، علی اکبر، محمد اکبر. محمد اکبر، علی اکبر، یہ دونوں نام شرکیہ ہیں. اللہ اکبر ہے بس، نہ علی اکبر ہے. اکبر کے معنی بہت ہی بڑا، بہت ہی بڑا، بہت بڑا تو اللہ ہے نا. یہ نام شرکیہ ہے، غلط نام ہے. اللہ کی صفت کو چیلنج ہے جی. ہاں جی، اللہ کی صفت کو چیلنج ہے جی. ہاں جی، اللہ کی صفت. قاری صاحب میرے ٹیچر کا نام تھا عابد حسین. ہاں جی، میرے ٹیچر کا نام تھا عابد حسین. تو کیا نام ٹھیک تھا؟ ہے؟ عابد حسین، عابد حسین. عابد ابو حسین، عابد عابد حسین، حسین. عابد حسین. عابد حسین. تو یہ ٹھیک ہاں، ہوگا؟ عابد حسین بھی نام غلط ہے. عابد حسین کا معنی ہے حسین کی بات کرنے والا. بندہ، عابد بندہ ہوتا ہے. عابد حسین کا معنی ہے حسین کی بات کرنے ہاں، والا. حسین کی بات. خادم حسین بھی نام غلط ہے. صابر حسین میرا مسایا جی. ہاں۔ صابر حسین، یہ ٹھیک ہے. صابر حسین بہت بڑے صابر تھے. صابر خادم، ادھر سے حاجی صاحب دسن کا مطلب صابر سے آتا ہے. خادم حسین کا معنی ہے ہم حسین کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ معنی بنے گا. ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں ان کی؟ صابر حسین حسین، رضی اللہ عنہ کے آپ ہم کیا خدمت کر سکتے صابر حسین. صابر حسین ہے کہ نہیں صابر؟ معلوم کر رہے ہیں. آج شیعہ نہیں پتہ. ہیں؟ صابر شیعہ حسین، نہیں گوڑی صابر. صابر حسین کے معنی حسین کا صبر کرنے والا. غلط ہے نہیں. یہ بھی غلط ہے. ہاں جی، بالکل غلط ہے. صابر حسین. حسین صبر کرنے والا حسین. یہ بہرحال دو یہ مقصد ہے. نام اتنا برا نہیں. یہ جو صابر حسین عابد نام ٹھیک ہے. نام ہے یہ بالکل شرکیہ ہے کہ اللہ کے جتنے بندے سب صابر ہوتے ہیں.
ہے جی اللہ کے جتنے بندے ہیں سب صابر ہوتے ہیں. ہاں جی ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਬਦ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ہاں جی ਇਕੱਠੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਫਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. پر ہم نماز اگر صحیح معنوں میں ہم سمجھ لیں نماز کو تو عقیدہ بھی صحیح ہو جاتا ہے. اگر نماز کو ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر آگے ترجمہ قرآن مجید کا ہے حدیث کا ہے وہ کیا پڑھنا ہے. یعنی عقائد کے لحاظ سے اتنا معاملہ گٹ مٹ ہو گیا ہے, اتنا مشتبہ ہو گیا ہے معاملہ کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اب جائیں کدھر, اور خود قرآن نہیں پڑھتے. ہاں جی اگر جو آدمی خود قرآن پڑھے گا, خود ترجمہ پڑھے گا, اس کا بالکل نصب العنسی ہو سکتا ہے. پہلی بات ہے یہ جی نماز ترجمے نال پہلے سمجھ لیتی جب ساری گل سمجھ چ آ جاندی بالکل نماز بنیاد ہے جی, بنیاد ہے اور یہ 5 ٹائم پڑھنی ہے. پنج یہ ہر وقت نہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ ساری ڈیوٹی لائی تھی کہ نماز جڑی ہے وہ 5 ٹائم جماعت نال فرض ہے. اور حدیث بھی رہی ہے نا, ایک آدمی 5 دفعہ اپنے گھر کے سامنے نیا دے گزر جاندے نا, یہ تو حدیث یاد ہے نبی آپ صاحب جو بیان کر رہے ہیں, رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی دے مکان دے سامنے